اب آپ آتے ہیں ایتھیزم کی طرف. کیا اللہ کی جو ذات ہے اس کائنات میں ہیں یا باہر ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کائنات کو کس سروس کے ساتھ چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں اتنا ہی ڈیٹا اویلیبل ہے جو اس نے اپنی الہامی کتابوں سے بتایا ہے. ٹھیک ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اس کے اوپر ٹائم اور سپیس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ غیر مخلوق ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے اس نے یہ پورا نظام چلایا ہوا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اجمالاً اس کے اوپر ایمان ہی رکھ سکتا ہے. اور سب سے مشکل سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اللہ نہیں تھا، لم یلد ولم یولد. تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے سائنٹیفکلی، میں نے اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہے، تو باقی سارے عقائد اس سے بہت چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ڈیٹا ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہم اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک سمارٹ فون انسان کے بارے میں اتنا ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے جتنا اس کے بنانے والے نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. کبھی بھی انسان کا احاطہ ایک سمارٹ فون نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کریشن ہے، انسان اس کا کریٹر ہے. اور خالق اور مخلوق کا فرق تو اس سے بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات کی تفصیلات ہیں یہ سب متشابہات ہیں. جہاں کو تھوڑی بہت مثال بھی قرآن و سنت میں آئی ہے وہ بھی ہمارے فریم آف ریفرنس سے سمجھانے کے لیے ایگزیکٹلی اس کی وہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. مثلاً وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. اس سے ہمیں کانسیپٹ آتا ہے کہ شاید ہماری طرح سنتا ہے یا ہماری طرح علم رکھتا ہے. نہیں، یہ سمجھانے کے لیے. اس کا سماعت کا معاملہ، اس کے علم کا معاملہ، اس کی بصارت کا معاملہ وہ وراء الورا ہے، وہ کوئی احاطہ اس کا کر ہی نہیں سکتا. اچھا، وہ کس سروس سے اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی کائنات کی ہر مخلوق کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہے. ٹھیک ہے. یہ سروس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو فرشتے ہیں یا باقی معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس نے آگے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. فرشتے ہمارے نامہ اعمال بھی لکھتے ہیں، وہ نہ بھی لکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے. بالکل. جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور پھر اس پہ سب کچھ لکھ دیا گیا. جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بارش کب برسے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کتنا عرصہ چلے گی، کسی شخص کے ہاں کون سی اولاد ہوگی، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. باقی اسی کے مطابق سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، کائنات سائنس کے کچھ اصولوں کے مطابق قائم ہے. جی ہاں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے جو اصول ہیں اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان قوانین کے ذریعے جنہیں اتنا محکم بنایا ہے اس کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ قوانین بھی اللہ تعالیٰ کے اس کی مخلوق ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے معاملات چلا رہا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دنیا میں ہم کوئی کام کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر میں 10 دفعہ پانی پیوں، 9 دفعہ میری پیاس بجھ جائے، 10ویں دفعہ نہ بجھے، تو پھر ظاہر ہے انسانیت تو اس دنیا پہ نہیں رہ سکتی. ہمیں یقین ہے کہ جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے اگر اسے کوئی اور بیماری والا ایشو نہیں ہے وہ 1 کروڑ دفعہ بھی پانی پیے گا، 1 کروڑ دفعہ اس کی پیاس بجھ جائے گی. یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اس نے شہد کیسے بنانا ہے، یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے گرمائش کا ذریعہ بنا دیا، اس کے جلانے کا طریقہ انسان کو سکھا دیا. پہلی طور پہ حادثاتی طور پہ پہلی دفعہ پتہ چلا، اس کے بعد انسان سیکھ گیا. تو سرکار کبھی انسانی ہسٹری میں رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور آگ نہ جلے؟ ایک واقعہ صرف رپورٹ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام والا، اور وہ بھی معجزہ ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کبھی بھی پیٹرول انجن، ڈیزل انجن آپ بنا ہی نہ سکیں. عام چھوٹا انجن بھی 1 سیکنڈ میں 40 دفعہ وہ اس کا پسٹن یوں ہلتا ہے، سیکنڈ میں 40 دفعہ. اچھا جی ہاں. اور اگر 4 سٹروک ہے تو ان 40 میں سے 10 سٹروک ایسے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں کہ جس میں وہ 10 دفعہ پیٹرول برن کرتا ہے اور وہ پاور سٹروک ہوتا ہے. مجھے بتائیں اگر یہ مسنگ کرنا شروع کر دے تو دنیا کی تو کوئی بھی گاڑی بن ہی نہیں سکتی. تو کبھی آپ نے سنا ہے مسنگ اسی وقت کرتا ہے جب کبھی آپ کا پلگ خراب ہو. ادروائز یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ڈالا ہو اور پلگ بھی ٹھیک ہو اور وہ مسنگ کرے، ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی سائنس پاسبل نہ ہو.
آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی لیے پاسبل ہے کہ اللہ کے محکم قوانین ہے، اور یہ اتنے محکم قوانین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں خدا کے ایک ہونے کی دلیل انہیں بنایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل فینومین آف نیچر اتنا محکم ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا سوائے خدا کے. اچھا علی بھائی، انسان کا جو پیدائش کے وقت وہ مذہب کون سا تھا؟ فطرت. ایوولوشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بچے کو جنگلات میں چھوڑ دیا تو وہ پھر کافی عرصے تک اس پر یعنی سرچنگ کرتے رہے تو وہ ایک مونکی کی طرح چلتا پھرتا اس طرح چلاتا تھا. تو اس کے متعلق آپ بتائیں. دیکھیں ایک بندے کو تو نہیں چھوڑنا نا، اللہ نے تو کبھی ایسے چھوڑا ہی نہیں انسان کو کہ اکیلے بندے کو جنگل میں چھوڑ دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے خاندان بھی نظام بنایا ہے. ٹھیک ہے، انسان خاندانوں میں رہتا ہے، پھر انسان مرتا ہے، دوسرے لوگ اس کو دفناتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، باقی لوگ کیئر کرتے ہیں. یہ تو بات ہی بالکل غلط کی ہے. ان کو ایک انسان نہیں، ایک پورے خاندان کو چھوڑیں. اچھا ہاں، جب خاندان کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ منکی کی طرح نہیں چلے گا، انسانوں کی طرح چلے گا. پہلے انسان کو جب اللہ نے دنیا میں اتارا ہے تو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اسی طریقے سے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک بندے کو چھوڑیں گے، وہ تو آپ نارمل کو بھی چھوڑیں وہ بھی پاگل ہو جائے گا. وہ تو ایک کمرے میں بھی بند کر دیں، ٹھیک ہے، ایک جیل خانے میں بھی بند کر دیں، وہ پاگل ہو جائے گا. وہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے. نارمل کیس یہ ہے کہ آپ پورے خاندان کو چھوڑیں. دیکھیں یہ لوگ مرد کے ساتھ شادی والا معاملہ کر رہے ہیں. یہ 100 مردوں کے جوڑے کسی جزیرے پہ چھوڑیں، ہم 100 جوڑے مرد و عورت کے چھوڑتے ہیں. 100 سال بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنی آبادی ہے اور وہاں کتنی آبادی ہے. بالکل، وہاں پہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں گی، دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور ادھر ماشاءاللہ اگر پاکستانی ہوئے تو لاکھوں میں پہنچ چکے ہوں گے. بالکل. ہاں، تو یہ خاندانی نظام ہے. اچھا، پیدائش کا جو مذہب وہ بھی بیان کر دیں. پیدائش جو ہے وہ بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت میں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، پیدائشی طور پہ. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک خدا کا ماننے والا.